الفاتحة. الرحمن الرحيم وإياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ انشراح، سورہ مبارکہ الشرح، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت تبرکاً اور تیمناً کی گئی تاکہ ان آیات کی روشنی میں اور فی الجملہ قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع پر غور کیا جائے کہ تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے. موضوع اہم ہے، دقیق ہے، فکری ہے. ایک لحاظ سے سائنٹیفک اپروچ کی بھی ضرورت ہے، اور ایک لحاظ سے پیور فلسفیکل اپروچ کی ضرورت ہے. موضوع فلسفیانہ ہے اور ساتھ میں دینی موضوع تو ہے ہی، کیونکہ جہاں نبوت کا قدم درمیان میں آ جائے وہاں دین ہے. اور عنوان ہے تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم. یعنی یہ عنوان ایسا ہے کہ جس میں فلسفے اور دین کا سنگم ہے، فلسفیانہ اور دینی افکار اس ساحل پر آ کر ملتے ہیں. مجھے مجالس، وہ بھی مجالس محرم،
کہ حدود و قیود و آداب و شرائط کا اندازہ ہے، آپ کو بھی ہے، اس لیے ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس موضوع کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ بات عقیدے کی حد تک میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجالس عزائے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل مقصد، اصل موضوع مسائل ولایت و شہادت ہیں، فضائل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور مصائب محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک بلندر صلوات۔ لیکن آپ اس فقیر کے اسلوب کلام سے اب تقریباً مانوس ہو چکے ہیں۔ براہ راست فضیلت کی روایتیں پڑھ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جن کے مزاج میں ذرا تفکر ہے وہ ہر روایت پر سوالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، میرا نظریہ تو یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے گفتگو کی سطح میں دوہری قائم کرتا ہوں، ایک فکر عمومی اور ایک وہ ادبی اسلوب کہ جو مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، ادبی اسلوب ہے، ادبی شعری پیکروں سے مدد لے کر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ مقصد وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ یقین رکھیے کہ اس زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کا اختتام ہو در آل محمد۔ اب اتنی تمہید کافی ہے، چونکہ وقت کم ہے، ایام معدود و محدود ہیں، تو پہلے میں اس موضوع کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دوں۔ تسلسل زماں جب عنوان قائم کیا میں نے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اصل زماں سے مراد کیا ہے؟ نیچر آف ٹائم کیا ہے؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ تو میرا خیال ہے یہ تعریف بہت دقیق ہونے کے باوجود بہت مشکل نہیں ہوگی۔ حوادث کے تسلسل اور حوادث کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وقت۔ حوادث، واقعات، سوانح یا افعال، ہم جو کچھ کرتے ہیں تو کچھ کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ آئندہ کریں گے، کچھ جو ہم نے کیا تھا اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، کچھ جو کر رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ جو حوادث کا سلسلہ ہے، یہ جو واقعات کا سلسلہ، یہ تسلسل اور اس کی ترتیب، یہ اس کا پیمانہ ہے وقت۔ یہ وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے یہ تعریف مورخ بھی تسلیم کر لیتا ہے، فلسفی بھی تسلیم کر لیتا ہے، صحافی بھی تسلیم کر لیتا ہے، سائنسداں بھی تسلیم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ہر اہل فن اپنے فن کے نقطہ نظر سے وقت کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی مطلق زمان کا قائل ہے، زمان مطلق کا قائل ہے، کوئی زمان کو ایک نسبی حقیقت سمجھتا ہے، ایک ریلیٹیو
ریئلٹی سمجھتا ہے، کوئی زمان کو ریلیٹیو سمجھتا ہے، کوئی ایبسولوٹ سمجھتا ہے۔ نیوٹن کا نظریہ وقت الگ ہے، آئنسٹائن کا نظریہ وقت الگ ہے۔ اب جدید حضرات قدیم تمام نظریوں کو الٹ پلٹ کے کسی وقت کوئی نظریہ پیش کر دیتے ہیں، کسی وقت کوئی نظریہ پیش کر دیتے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ اس وقت کے تسلسل میں ایک چیز بہت قابل غور ہے کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ جسے زماں کہتے ہیں یا ٹائم، حقیقتاً ہے متناہی، یہ نامتناہی نہیں ہے، یہ بے کراں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے روزانہ وقت کو بے کراں کہہ دیتے ہیں، لیکن بے کراں نہیں ہے۔ ایک نقطۂ آغاز ہے اور ایک نقطۂ انجام بھی ہے۔ یہ ہماری فطرت میں مرتکز ہے بات، یہ ہماری عقل فطری میں مرتکز ہے بات، اور اسی لیے آج کے سائنسداں جو خدا کے قائل نہیں ہیں اور کریشنسٹ نہیں ہیں، وہ بھی آخر یہ جتنے ایسٹرونامرز ہیں، یہ جتنے کاسمولوجی پہ کام کرنے والے ہیں، یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی عمر اب تک جو ہے وہ مثلاً 13.8 بلین ایئرز کی ہو گئی ہے۔ وہ 13.8 ہو، 13.79 ہو، 26 بلین ایئرز ہوں، اس سے زیادہ، مگر ہے محدود۔ جتنا بھی طویل وقت ہو مگر ہے محدود، اور جس طرح آغاز کے لیے محدود ہے اسی طرح انجام کے لیے بھی محدود ہے۔ یعنی بحیثیت کلی ظرف زمان ظرف متناہی ہے، ظرف زمان ظرف محدود ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ کئی جگہوں پر یہ بحث آئے گی، وقت کی بحث تو دیکھیے میں اس لیے یہ سب بحثیں ذکر کر دیتا ہوں۔ فقہ، شریعت یا قانون، اس کے اندر ایک خاص وقت کا تصور ہے، اس کا اپنا ایک تصور زمان ہے، تصور وقت ہے۔ شریعت اور قانون اور فقہ سے باہر نکلیے، فزکس میں آئیے، اس میں اس سے مختلف ہے مگر ہے، اس کا اپنا ایک تصور ہے۔ اب یہ زمان کا تصور پہلے قائم کریں اور زمان کے تسلسل کا تصور قائم کریں۔ تو دو بحثوں کی طرف اور تیزی سے اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں۔ ماشاءاللہ بزم میں روزانہ ہی علماء و دانشور حضرات، اہل فکر، اہل تدبر اور اہل سخن، اہل ذوق تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید حسین آغا صاحب تشریف فرما ہیں، فاضل شخص ہیں، بہت محنت سے انہوں نے قم میں پڑھا ہے، بہت فاضل شخص ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی اجازت اجتہاد رکھتے ہیں۔ تو یہ فلسفے کے نصاب کو بھی پڑھ چکے ہیں، اور حضرات اس مجمع میں تشریف فرما ہوں گے۔ دو بحثیں آتی ہیں جو ہر فلسفے کا طالب علم، حتیٰ کہ علم کلام کا طالب علم جس سے ضرور گزرتا ہے، اور وہ دونوں بحثیں بھی فلسفہ زمان اور تصور زمان سے بھی ناگزیر طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے دور، ایک ہے تسلسل۔ دور کیا ہے اور تسلسل کیا ہے؟ بطلان دور اور بطلان تسلسل پر، یعنی دور کے باطل ہونے پر اور تسلسل کے باطل ہونے پر بہت بحثیں کی جاتی ہیں، اور ثابت کیا جاتا ہے کہ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کلام میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دور و تسلسل خلاف عقل وجدانی ہے، اور دین کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ انسان کے وجدان کو ہر غلط بات سے محفوظ رکھے، انسان کے وجدان کو ہر انحراف سے، ہر خطا اور غلطی سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے دین کی کوشش۔
توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دین کی کوشش یہ ہے کہ انسان جو اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے اس کے وجدان کو، اس کی عقل کو، اس کی زندگی کو خطا سے محفوظ رکھے۔ پھر دہراؤں جملہ، علم منطق کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس کی غرض و غایت کیا بیان ہوتی ہے؟ کہ یہ علم انسان کو فکری خطا سے محفوظ رکھتا ہے، تاکہ فکر کرنے میں، نتیجہ حاصل کرنے میں، استدلال قائم کرنے میں خطا میں، غلطی میں، مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے انسان۔ علم نحو کس لیے پڑھتے ہیں؟ گرامر کس لیے پڑھتے ہیں آپ؟ تاکہ زبان کے استعمال میں خطا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ واضح ہے؟ اسی لیے اسی طرح سے دین کا کام یہ ہے کہ انسان جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے وہ اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں خطا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہے دین کی غرض و غایت۔ گویا اب ایک جملہ کہوں کہ دین کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ کی خداداد فطری پیدائشی عصمت کو محفوظ رکھے۔ انسان پیدائشی طور پر خطا کار ہے کیا؟ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی بحث کر چکا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، بہرحال جب مناسبت ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر خطا کار نہیں ہے، انسان کو وراثت میں گناہ نہیں ملا، انسان کو وراثت میں کسی ایک کے گناہ کی پاداش نہیں ملی۔ یہ سب نظریے ہمارے نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو انسان پیدائشی طور پر بے خطا ہے اور عام معنی میں، لغوی معنی میں معصوم ہے۔ دین اس لیے آتا ہے تاکہ اس معصوم کی عصمت کو محفوظ رکھے، اور جو معصوم کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے آئے گا وہ خود غیر معصوم کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ واضح ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو عام انسان ہے یہ پیدائش کے وقت کیا ہوتے ہیں؟ خطا کار یا معصوم؟ معصوم۔ لیکن یہ معصوم ہے لغوی اصطلاح میں۔ جو اس فطری پیدائشی قدرتی معصوم کی عصمت کی حفاظت کے لیے آئیں گے ان کی عصمت کا درجہ اس کی عصمت کے درجے سے بدرجہ بلند ہوگا۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، اہل زمین کی عصمت کو محفوظ کرنے والے ایسے معصوم ہونے چاہیے کہ اہل آسمان بھی ان کی عصمت پہ رشک کریں۔ رشک کریں، رشک ہیں۔ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، ایسے بھی بشر ہوتے ہیں جن پہ افلاک میں رہنے والے کروبیاں، جن پر فرشتگان عرش، جن پر اللہ کے نوری معصوم مخلوقات رشک کی نگاہ سے نظر ڈالیں، ان کو یہ خاک کے پتلے اپنا جیسا کہہ سکتے ہیں؟
بہرحال ایک فصل گزر گئی، ایک باب ہو گیا آدھا۔ اب میں اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ یہ جو بحثیں ہوتی ہیں کہ دور باطل ہے، تسلسل باطل ہے، دور کیا ہے؟ دور یہ ہے کہ یہ تو واضح البطلان ہے، عقل وجدانی کہتی ہے باطل ہے۔ یعنی الف اور بے دو شے تصور کر لیں، اور جب پوچھا جائے کہ یہ الف کی علت کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، کہیں بے، کہیں پھر بے کا کاز کیا ہے، کہیں الف۔ عقل مانتی ہے یہ بات؟ نہیں مانتی۔ اچھا کیوں نہیں مانتی؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے؟ اب ذرا بھدی مثال دے دوں، الف بے سے آگے بات بڑھ جائے گی تیزی سے۔ دو اشخاص ہیں، ایک عمر ایک بکر۔ ہم کہیں عمر کے والد کون ہیں؟ کہا بکر۔ پھر ہم پوچھ لیں بکر کے والد کون ہیں؟ اب آپ کہیے عمر۔ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ اسی کا نام ہے دور۔ اب یہ جو بھدی سی مثال ہے یہ یاد رہ جائے گی۔ اچھا اس میں مشکل کیا ہے؟ جب آپ کہیں گے سبحان اللہ اس میں مشکل کیا ہے، یہ بھی کوئی بحث طلب بات ہے۔ ہاں ہاں دنیا والے اسی طرح بحث کرتے ہیں، اس لیے اسی طرح بحث کرنی پڑتی ہے۔ زما کا کہاں اس میں دخل آ گیا؟ ابھی زما کا دخل بالکل واضح ہے۔ جب آپ نے کہا کہ عمر کے والد کون ہیں؟ بکر، تو اس کا مطلب عمر کے وجود سے پہلے بکر تھے۔ تو اگر سن 2000 میں عمر کی پیدائش ہوئی تو اس کا مطلب 2000 سے پہلے بکر کا وجود تھا۔ اب پھر ہم پوچھیں کہ وہ بکر کے والد کون ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں عمر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بکر کا وجود سن 2000 کے بعد ہوا۔ اچھا پہلے قضیے میں آپ نے مانا کہ بکر کا وجود 2000 سے پہلے تھا، تب نہ عمر وجود میں آئے۔ دوسرے قضیے کا مقصد یہ ہے، مفہوم نتیجہ یہ ہے کہ بکر کا وجود 2000 کے بعد ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان میں کیا ہے؟ زمان۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک شے ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ اب اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ فلسفے کی کلاس تو ہے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فلسفے کو بالکل بھی جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے دور۔ دور باطل ہے، وجداناً باطل ہے، اس پہ کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دور باطل ہے۔ ذرا سی جو مشکل آتی ہے وہ آتی ہے کہاں؟ تسلسل میں۔ اور جو پرانی نصابی کتابیں ہیں نا اس میں تو تسلسل کو واقعی الجھا دیا گیا ہے، اتنا الجھایا گیا، اتنی دلیلیں قائم کی گئیں کہ وہ بات الجھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، یہاں بھی زما کو درمیان میں رکھیں۔ اور ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال تسلسل اسے مانا جاتا ہے کہ علت و معلول کا ایک سلسلہ ہو نامتناہی، نامتناہی یعنی کہیں جا کے ٹھہر نہیں رہا ہے۔ الف کی علت کیا ہے، بے اور بے کی علت کیا ہے، سے اور سے کی علت کیا ہے، جیم اور جیم کی علت کیا ہے، دال اور دال کی علت کیا ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کہیں رک ہی نہیں رہے۔ نامتناہی اسے کہتے ہیں تسلسل۔ اس کو کیسے باطل مانے؟ کیونکہ عام طور پر عام ذہن اسی میں الجھ جاتا ہے کہ بھئی دنیا نہ جانے کب سے قائم ہے، تو ایک کا تسلسل دوسرے سے قائم ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ ایک جگہ جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا اور اس پورے سلسلے کا کوئی ایک خالق ہوگا؟ تو یہ دونوں بحثیں باطل ہونے کے لیے، ان کے بطلان کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ڈسکرائب کی جاتی ہے یہ بات کہ دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے، تاکہ وجود خالق کا مسئلہ تعلیمی لحاظ سے حل کیا جا سکے۔ واضح ہے؟ اچھا اب بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جب آپ اس پر غور کر لیں گے کہ خود زمان نامتناہی ہے، متناہی ہے، نامتناہی نہیں ہے، زمان بے قرار نہیں ہے بلکہ محدود ہے، تو جب زمان محدود ہے تو علت اور معلول کا سلسلہ ظرف زمان میں واقع ہوتا ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ ظرف محدود ہو اور مظروف نامحدود ہو جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ظرف محدود ہے اور مظروف نامحدود؟ بس اس وقت اتنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اب جو لوگ سائنسی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں، وہ تو ان بحثوں میں اور اصطلاحوں میں اور تعریفات میں الجھے رہتے ہیں۔ شاعر وجداناً حقائق کونیہ کا وجدان حاصل کرتا ہے۔ تو مجھے بے اختیار ایک چھوٹی سی نظم ایک شاعر کی یاد آ رہی ہے۔ ایک صاحب تھے پروفیسر سید ابو القاسم زیدی، قیصر زیدی کے نام سے مشہور و معروف تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے استاد تھے اور ماہر غالبیات تھے، پروردگار ان کو جنت نصیب فرمائے۔ مجھے ان کی بارگاہ میں نیاز مندی حاصل تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، اور فرما گئے ہیں کہ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ زندگی کا کل وقفہ، اب یہ زندگی سے مراد آپ کی اور میری زندگی نہیں ہے۔ وہ جتنے بلین اور ایئرز اور ٹریلین ایئرز جتنے بھی آپ ماضی میں اور مستقبل میں شمار، زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں۔ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے، ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں، بے شمار وقفے ہیں، بے شمار لمحے ہیں، اور ان میں ہر لمحہ منقسم اکائی ہے۔ غیر منقسم کیا ہے؟ غیر منقسم کیوں ہے؟ وہ بھی راز ہے اب تک، یہ بھی راز ہے اب تک۔ راز ہے قیامت کا، راز ہی قیامت ہے۔ بہرحال اب یہ میں حوالے اب تک تو دے رہا تھا کہ بھائی سائنسی طور پر غور کریں گے تو یہ ہے، اور فلسفیانہ طور پر غور کریں گے تو یہ ہے، اور ایک آزاد طبع آزاد اور ذہن آزاد کے ساتھ وجدانی اعتبار سے غور کریں گے تو یہ ہے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے، یہ اصل میں یہی نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی طویل و عریض ہے، وہ بے قرار نہیں ہے بلکہ محدود ہے، نامتناہی نہیں ہے بلکہ متناہی ہے۔ زمان متناہی ہے، زمان متناہی، متناہی ہونے کے باوجود ماشاءاللہ اس کی وسعت بہت ہے۔ چونکہ وسعت بہت ہے اس لیے اس میں ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آسانی کے ساتھ اسے 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ مجلس کا وقت محدود ہوتا ہے، ورنہ آپ حضرات جس شوق و دلچسپی سے سماعت فرما رہے ہیں غور سے، تو یہ مطالب کو اور گہرائی سے پیش کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اب ایک بات بالکل ذرا سا ہٹ کے معلوم ہوگی، مگر عرض کروں کہ خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغام کے لیے جو عربی زبان کا انتخاب کیا، یہ بھی کس کا انتخاب ہے؟ خالق کا انتخاب ہے۔
میں آپ کے سامنے اپنے طالب علمانہ تجربات عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سائنس اور فلسفے میں بہت کچھ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں لکھا جا رہا ہے، لیکن بعض حقائق ایسے ہیں جن کا اظہار جس طرح عربی میں ہو سکتا ہے دوسری زبانوں میں ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے اکثر میں درخواست کرتا ہوں مسلم امہ سے بطور خاص، اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کچھ آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں، عربی زبان ضرور سیکھیں. عربی زبان یعنی قرآن کی زبان، یعنی فطرت کی زبان. اب یہ اس اعتبار سے بھی ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے ایک تو موضوع اس وقت زبان پر اس طرح جاری ہے کہ جو آزمائشی ہے فکری لحاظ سے، اور پھر ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی ہے، تو جو حضرات باہر سماعت فرما رہے ہوں گے ان کے لیے ایک آزمائش ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک بلند صلوات کے ساتھ آپ بس اب مختصر کر دوں گا انشاءاللہ. زمان بہرحال ایک محدود و متناہی ہے، لیکن اس میں تسلسل ہے، اس میں بھی محدودیت کے باوجود ایک تسلسل ہے. اور تسلسل کا کتنا ہے، یعنی کم سے کم بلینس آف ایئرس کا تو ہے. اس تسلسل زمان میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں، ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. اور ایک بات عرض کروں، خدا کی قسم یہ جملہ تحفے کے طور پہ لے کے جائیے گا. اہل دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ختم نبوت پر کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، دلائل قائم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یہ آپ کی محرم کی مجلسیں سب سے بڑا ثبوت ہے مقام ختم نبوت کا. ایک طرف یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ آسمان سے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی خبر آئی. یہ کس چیز کا انکار تھا؟ اصلاً حقیقت نبوت کا انکار. لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے. نہ آسمان سے کوئی جبرائیل نازل ہوئے، نہ کسی قرآن کو لے کر آئے. یہ نبوت کا انکار تھا. جہاں اصل نبوت کا انکار ہو رہا ہو وہاں ختم نبوت کہاں محفوظ رہ جائے گی؟ اور اس نبوت کے انکار کے مقابلے میں جو انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھے وہ تھے حسین ابن علی. اس لیے حسین کا تذکرہ کرنا مقام ختم نبوت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے. مگر کیا کیجئے گا آپ، دنیا کی روش تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جو آج ہو رہا ہے یہی ماضی میں بھی ہوتا تھا. ایک ظالم ظلم کرتا ہے، جب مظلوم جواب دیتا ہے تو کہتا ہے میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے. میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے. ظالم نے آغاز کیا ظلم کا، جب مظلوم نے جواب دیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. اور پھر اس قسم کے کتنے نمونے ہیں آج کی سیاست میں. خدا کی قسم یہ سب نمونے آپ کی تاریخ اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک طرف ایک پوری تحریک ہے جو
حقیقت نبوت اور ناموس نبوت اور مقام ختم نبوت کے خلاف کام کرتی رہی، اور ساتھ میں دعویٰ یہ کہ ہم ہی تو نبوت کے پاسدار ہیں۔